ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ میں بھائی سنی ہوں، اللہ کا شکر ہے مولا علی کا غلام ہوں، ان کی اولاد ہوں، مگر مجھے مولا علی کی طرف سے بھی یہی اشارہ ہے کہ جب تک ابو بکر راضی نہیں ہوں گے میں بھی راضی نہیں ہوں گا۔ زندہ باد یار، بولو نا سبحان اللہ۔ یار ذرا غور کرو، اللہ نے کیا نہیں نوازا جبریل علیہ السلام کو، کتنا نوازا ہے۔ اللہ نے پوچھا ایک دن، جبرائیل میں نے تجھے نوازا نہیں؟ نبیوں کا سردار، میں نے تمام فرشتوں کا سردار بنایا؟ کہاں؟ کچھ تمام نبیوں کے پاس جاتا آتا رہا؟ کہاں؟ رب نے فرمایا میں نے تجھے نورانی پر عطا کیے؟ کہاں؟ کہ پھر یہ بتا، پھر بھی تیرے دل میں کوئی خواہش ہے؟ یار بولو، یار بولو، پھر بھی تیرے دل میں کوئی تمنا ہے، کوئی خواہش، کوئی تمنا؟ تو جبریل نے عرض کی رب تو نے بڑا کرم کیا ہے، تیرا شکر ہے، تو نے فرشتوں کا سردار بنایا، 600 نورانی پر عطا کیے، مگر پھر بھی میرے دل میں ایک خواہش ہے کہ کاش میں جبرائیل نہ ہوتا، تیرے محبوب کا غلام ابو بکر صدیق ہوتا۔ کون ہوتا بولو؟ ابو بکر صدیق ہوتا۔ یار ایک بات بتائیے، کون ابو بکر ہے؟ حضور نے فرمایا میں نے سب کا بدلہ دے دیا الا ابو بکر۔ ابو بکر کا بدلہ میرا اللہ عطا کرے گا، یہ بات میری یاد رکھنا۔ ابو بکر کا بدلہ کون عطا کرے گا؟ کون عطا کرے گا؟ اللہ عطا کرے گا۔ حضور نے فرمایا میری پوری امت پر واجب ہے ابو بکر کی محبت۔ میں کہتا ہوں یار ہم سب اللہ کا شکر ہے مولا علی کے ماننے والے ہیں، مگر جہاں خانقاہوں میں جہاں مولا علی کا ذکر ہوتا ہے وہ بتاؤ ابو بکر صدیق کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ کیوں نہیں ہوتا؟ ابو بکر کے احسان حضور نے فرمایا میری امت کے لیے سب سے زیادہ جس کے دل میں رحم ہے وہ ابو بکر ہے۔ آج کیا مسئلہ ہے بھائی؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیوں شاعر شعر نہیں کہتا ابو بکر صدیق کی شان میں؟ بھائی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، ابھی پچھلا مہینہ ان کے عرس کا گزرا ہے، ہمیں سب کے عرس کا پتہ ہے، ابو بکر کے عرس کا پتہ ہے؟ کیوں یہ وجہ ہے؟ خدا کی قسم یہ روش ٹھیک نہیں ہے۔ خدا کی قسم میں نے 6 مصرے بہت زمانے پہلے کہے تھے، خدا کے فضل کا مظہر میرے صدیق اکبر ہیں، نبی کے عشق کا پیکر میرے صدیق اکبر ہیں، اور میرے بچے میری نسلیں ہو تیرے نام پر قربان، مجھے ماں باپ سے بڑھ کر میرے صدیق اکبر ہیں۔ جو پوچھا باد رحلت بھی ہے کس کی دوستی قائم، تو بولی تربت اثر میرے صدیق اکبر ہیں۔ صدیق اکبر ہیں یار۔ آج عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، ہم اللہ کا شکر ہے سرکار غوث العظم کے غلام ہیں ہم، اور غوث العظم کا یہ مسلک ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ آج میاں آج ایک بات اور سن لیں، معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر ہے، کون سا نمبر ہے؟ تمام صحابہ و اہل بیت میں سب سے زیادہ افضل حضرت ابو بکر صدیق۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں؟ اس میں کوئی ڈلمل تو نہیں ہمارا ہے؟ ابو بکر صدیق، سبحان اللہ۔ ذرا غور تو فرمائیں، حضرت ابو بکر صدیق کون ہے؟ جتنی بھی امت، یہ میں بات کہہ رہا ہوں، امت جتنی بھی نیکیاں کرتی ہے اس سب کا ثواب صحابہ کو پہنچتا ہے۔ اللہ کرے تو سمجھ میں آ جائے، کسے پہنچتا ہے؟ چونکہ اسلام کی بنیاد ہے صحابہ۔ کسے پہنچتا ہے؟ صحابہ کو۔ امت جتنے بھی اعمال کرتی ہے اس کا ثواب صحابہ کو پہنچتا ہے، اور اس کے بعد صحابہ جتنی بھی نیکی کرتی ہے اس کرتے ہیں ان کا ثواب ابو بکر کو پہنچتا ہے، کیونکہ ابو بکر سنگ بنیاد ہے، اور رکھا میرے نبی نے ہے۔ رکھا کس نے ہے؟
اچھا ایک بات اور عرض کرتا ہوں، ذرا غور کریں آپ، توجہ چاہتا ہوں. آج قیامت کے دن سے ڈرایا نہیں جاتا. ہم نے تو یہ دیکھا ہے میاں پہلے لوگ ڈرتے تھے قیامت کے دن سے، مگر آج کل کے میں اللہ کا شکر ہے تمام ہمارے اہل سنت میں جتنے مشائخ ہیں ان سب کی جوتیاں میرے سر پر ہیں، مگر کچھ بے عمل پیر دنیا میں ایسے بھی گزرے جن کے بارے میں آپ سے عرض کروں آج بھی ہیں. وہ اپنے مریدوں سے کہتے ہیں تم میں دیکھ لوں گا قیامت کے دن، تمہیں ٹینشن نہیں لینی. کچھ لوگ تو ڈرتے ہی نہیں. ایک صاحب کہہ رہے تھے ہمیں نہ ڈراؤ قیامت سے. کہا کیوں؟ کہا قیامت کے دن تو ہمارے پیر دیکھ لیں گے. میں کہہ رہا حضور نے تو ڈرایا صحابہ کو. حضور سے بڑا پیر کون ہوگا؟ حضور نے صحابہ کو ڈرایا، کتنا ڈرایا، مگر ہم تو نہیں ڈرتے نا. قیامت کا دن کیسا دن ہوگا آپ سے ذرا عرض کرتا ہوں، کیسا دن قیامت کا دن ہوگا عرض کرتا ہوں، ذرا غور کریں. وہی عام دن ہوگا اس دن، مگر مسلمانوں پہ تو کوئی قیامت نہیں آئے گی، مگر کفار کے ساتھ کیا گھٹنا کیا جو حادثہ ہوگا وہی حادثہ ہوگا. صبح صبح سب اٹھ رہے ہوں گے اور اس وقت چڑیاں جو چہچہانے لگیں گی اور مرغے اذان دینے لگیں گے. ہلکے ہلکے صبح کا سبیرا جب جیسی جو ہے نمودار ہوگا، اس کے بعد عورتیں اٹھیں گی، مرد اٹھیں گے، بچے اسکول کے لیے تیار ہوں گے، ماں بچوں کے منہ دھلائے گی اور دھلانے کے بعد بچوں کو کپڑے پہناتی ہوگی اور کپڑے پہنانے کے بعد پھر اس کے منہ میں لقمہ آگے کو بڑھائے گی. ادھر میاں کسان جو ہے نا اپنا ہل لے کے جائے گا، ہل وہ زمین پہ رکھے گا اور اس کے بعد وہ دانا اپنے ہاتھ میں لے گا اور پھینکنے والا ہوگا. اب ذرا غور کریں، ادھر مزدور جو ہے دوڑا منڈی کی طرف کو جا رہا ہے، ادھر جو ہے ذرا غور کریں ابھی مالدار لوگ نہیں اٹھے ہیں، وہ تھوڑی دیر کے بعد اٹھیں گے. غریب لوگ سارے اٹھ چکے ہیں، شہر میں چہل پہل ہے. یہ کون سا اب میاں کسی کو کچھ پتہ نہیں کیا ہے. ماں نے ایک بچہ رونے لگا ہے صبح صبح تو ماں نے اپنے بچے کو گود میں لیا ہے، بچہ دودھ کی طرف اشارہ کر رہا ہے تو ماں اسے اپنے دودھ کی طرف کو لے کے جا رہی ہے. یہی حالت ہوگی کہ دنیا میں عام دنوں کی طرح وہ دن ہوگا، اچانک ایک خوفناک آواز آئے گی، اتنی خوفناک آواز کہ کسان کے ہاتھ سے دانے گر جائیں گے. ایک ہتھوڑا لے کے جو نیچے ضرب لگانے والا ہوگا اس کا ہتھوڑا وہیں گر جائے گا. ماں اپنے بیٹے کو لقمہ کھلانے والی ہے، لقمہ پھینک دے گی. ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے والی ہوگی، ایسے اچھال کے پھینکے گی. اس دن بیٹے اگر ملبے میں دب رہے ہیں تو باپ خود بھاگ رہا ہے، بچوں کو نہیں دیکھ رہا. میں کوئی افسانہ نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، یہ قیامت کا دن ہے. آج قیامت آئی ہے. آج یہ جو ابلیس ہے نا، ابلیس اسے جب اسرائیل پکڑیں گے تو یہ غوطہ لگائے گا زمین میں. ہم پانی میں لگاتے ہیں، وہ زمین میں غوطہ لگائے گا، ایک طرف سے لگائے گا اور نکلے گا مغرب میں نکلے گا، پھر مغرب سے غوطہ لگائے گا مشرق میں نکلے گا، یہاں تک کہ اسے پکڑ لیں گے اسرائیل. وہ کہے گا کہاں لے کے چلے گا؟ جہنم. اس کے بعد فرشتوں کو موت آئے گی. 3 فرشتے کو موت آ چکی ہے اللہ کے حکم سے. اب 4تھا فرشتہ موت والا یہ کھڑا ہے اسرائیل. اللہ فرمائے گا اسے بھی موت، تو عرش کانپے گا، مولا اسے بھی، کہاں اسے بھی موت. اسرائیل چیخ مارے گا، ہل جائیں گے زمین و آسمان. کیسے ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن لوگ کھڑے ہوں گے تو سورج سوا نیزے پر ہوگا. آج اس کا منہ ہے، آج اس کی پیٹھ ہے، اس دن اس کا چہرہ ہوگا. اور پسینہ کتنا ہوگا؟ کسی کو گھٹنوں تک، کسی کو ٹخنوں تک، کسی کو ناف تک. کوئی اپنے پسینے میں خود غوطے کھاتا ہوگا. آج ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا. کعبے میں ایک عظیم الشان نوجوان کھڑا ہے اور وہ پھر سجدے میں گیا ہے اور اس نے پھر کہا مولا مجھے معاف کر دے، ورنہ قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا، میں گناہوں کے ساتھ تیرا تو کیا تیری مخلوق کا سامنا بھی نہیں کر سکتا. یا اللہ مجھے اندھا اٹھانا. آج بھی جاتے ہیں لوگ کعبے میں، میں بھی گیا تھا 2017 میں بھی گیا تھا، 19 میں بھی گیا تھا، اپنی امی کی خدمت کرنے 2017 میں گیا تھا. تمام لوگ دعا کریں، میری امی بہت طبیعت ان کی خراب ہے اور بہت زیادہ اللہ انہیں شفا دے دے. تو وہ جو ہے میں جب گیا نا تو وہ 12:30 بجے رات کے 2017 میں نے دیکھا کہ تقریباً 80-90 لوگ اوپر سے نیچے آئے، اور جب وہ نیچے آئے تو وہ روتے تھے اور کعبے کی طرف دیکھتے تھے تو کہتے تھے رب کعبہ رب کعبہ رب کعبہ رب کعبہ رب کعبہ. اچھا ان کے رونے میں درد تھا، آواز چونکہ سمجھ میں نہیں آتی تھی ان کی بولی، مگر آواز میں چونکہ درد ہے نا، یہ میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، اگر انسان دل سے بولتا ہو تو دل تک بہرحال پہنچی جاتی ہے. تو وہ جب وہ رو رہے تھے نا، وہ سب تو تمام کعبے میں حرم میں جتنے لوگ تھے سب رونے لگے.
یار یہ کتنا پیارا مذہب ہے. پتہ کسی کو نہیں درد کیا ہے مگر رو سارے رہے. یہاں تک کہ حرم سے لے کے صفا مروہ تک لوگ رونے لگے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہنے لگے پہچانا نہیں آپ نے؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگے سیریا کے لوگ ہیں. ابھی جو ہے وہ 6 مہینے پہلے 70,000 مسلمانوں کو سیریا کے جو ہے وہ نشہ دیا گیا, پھر 4-9 لوٹ پہ لٹالا گیا, پھر ان کو بلڈوزر چلا دیے گئے. ایک صاحب سیریا کے ملے تو ان سے تھوڑی دیر انگلش میں بات ہوئی تو کہنے لگے آپ کے ہندوستان میں تو بڑے اچھے سے کھانا پینا کھاتے ہوں گے آپ. میں نے کہا ہاں. کہنے لگے ہمارے یہاں تو رمضان میں 1700 موتیں ہوئی ہیں بھوک سے. میں کہا کیوں؟ کہنے لگے وہ پہلے کھانا بہت تھا تو ہم پھینک دیتے تھے, کوڑے دان میں ڈال دیتے تھے, روٹیاں ایسی پھینک دیتے تھے. یار یہ کتنی بڑی بات, گندی بات ہے. جس رزق کی دعا مانگتے ہو جب وہ مل جاتی ہے تو مل جاتا ہے تو قدر نہیں کرتے, ایسی پھینک دیتے تھے. اور پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ پھر روٹی نہیں ملی. ایک بچے کے جب بم سے سر پھوٹ گیا نا تو اس کے پیچھے سے جو ہے نا وہ اسٹک لگانے لگا وہ ڈاکٹر. تو اس نے کہا او ڈاکٹر یہ میرا سر مس ٹھیک کر, مجھے ایسا انجیکشن لگا جب میں مر جاؤں. کہنے لگا کیوں؟ کہ اس وجہ سے میں پھر ٹھیک ہوا تو پھر بھوکا رہنا پڑے گا, میں 5 دن سے بھوکا ہوں. میں نے سنا ہے جو مر جاتا ہے تو اللہ اسے پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے. اور کعبے میں ہم تو سیلفی لے رہے ہیں. میں آج بھی بغداد کی اس بچی کو نہیں بھولتا کہ جب اس کے گھر میں بم پھوٹا اور ماں باپ سب مر گئے تو اکیلی 10-11 سال کی بچی نکلی باہر کو. تو کیمرہ مین نے فوٹو لینا چاہا تو اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا نہ بھائی میرے فوٹو نہ لینا. کہا کیوں؟ کہا میرے گھر میں جو ہے وہ بم پھوٹا ہے اور میرے ماں باپ مر گئے, اس وجہ سے میں جلدی میں آئی, دوپٹہ ساتھ میں نہیں لے کے آئی تھی تو وہ سر میرا ننگا ہے. اگر تو نے فوٹو کھینچ کے ڈالا تو دنیا دیکھے گی تو کیا کہے گی کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے یہاں کی رہنے والی لڑکی بے پردہ باہر نکل آئی. اس 11 سال کی بچی کی قدم یار میرے سر پر. آج ہم تو بھول گئے نا, سیلفیاں لے رہے ہیں وہاں کعبے میں. وہ تو رونے کی جگہ تھی مگر روئے نہیں وہاں, وہ سیلفیاں لینے لگے, تصویریں بنانے لگے. خود نمائی کا ایسا بھوت سوار ہوا کہ بھول گئے حرم ہے. توجہ چاہتا ہوں مگر وہ شخص رو رہا ہے. لوگوں نے طواف بند کر دیا, اس عظیم الشان رونے والے کے قریب گئے اور کہنے لگے مولا پہلے سے بخش دے, ہم بعد میں طواف کریں گے. اور لوگوں نے جب دیکھا اس کی آواز میں اتنا درد تھا لوگوں کے کلیجے پھٹے جاتے تھے. مگر جب اس شخص نے اپنا چہرہ اٹھایا, وہ کون شخص تھا؟ وہ کہتا تھا اللہ مجھے بخش دے, قیامت کے دن بندہ گناہوں کے ساتھ تیرا تو کیا تیری مخلوق کا سامنا بھی نہیں کر سکتا. وہ کون تھا؟ وہ میرے شیخ عبد القادر جیلانی تھے, غوث العظم تھے. اقبال کہتا ہے تو غنی, اللہ کرے تو یہ سمجھ میں آ جائے آپ کے, تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, روز محشر عذر ہائے من پذیر, یا اگر بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا وگیر. اقبال کہتا ہے یا اللہ مجھے بخش دے, میں تیری حساب کے نہیں تیرے کرم اور تیرے فضل کے لائق ہوں. اگر تو میرا حساب لینا اور تیرا کرم ہے تو حساب لے تو تجھ سے بس اتنا سا عرض ہے میرا حساب لے لینا, ورنہ اور قیامت کے دن بس اتنا کرنا میرا حساب لے لینا مگر حضور کی نگاہوں سے چھپا کے لینا. اگر حضور کے سامنے میرا اعمال سیاہ کھل گیا تو کیا ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک امتی کو پکڑ کے لے کے آئیں گے حضور کی بارگاہ فرشتے, تو وہ حضور کو دیکھے گا تو وہ فرشتہ کہہ دے گا آپ کا فلاں یہ امتی ہے, اس نے فلاں گناہ کیا. حضور کا سر جھک جائے گا. آپ جب گالی دیتے ہو نا تو حضور کو تکلیف ہوتی ہے. آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی وجہ سے حضور کو تکلیف ہو, تو پھر ہم ڈرتے کیوں نہیں قیامت کے دن سے. حضور فرماتے ہیں 70,000 فرشتے جہنم کو پکڑ کے لے کے آئیں گے اور وہ ایک چیخ مارے گی, جیسے وہ چیخ مارے گی سارے اہل محشر زمین پہ گر جائیں گے. اور پھر کیسے پکڑیں گے وہ فرشتے؟ ایسے کر کے نہیں. پیروں کو پکڑیں گے نہیں. کیسے ان کا وہ ہتھکڑی کیسی ہوگی؟ وہ یہاں جبڑے میں ڈالیں گے, ایسے پکڑ کے اسے کھینچیں گے. اللہ تو پورا یہ جو پورا چہرہ سامنے کو کھینچتا چلا جائے گا. عورتوں کا عذاب کیسے گا؟ ان کی پیچھے کی چوٹی اس میں ڈال دی جائے گی اور انہیں کھینچا جائے گا.
کیا عالم ہوگا. تاج الشریعہ کے جنازے میں ایک بیٹے نے اپنے باپ کو ٹیلی فون کیا, ابا کہاں ہو؟ تو باپ کہنے لگا اپنا اپنا دیکھو, بھیڑ بہت ہے. میں کہنے لگا یار قیامت کا دن کیسے ہوگا جب یہ انگلیاں کہیں گی میرے خلاف, پروردگار تو نے نیک کاموں کے لیے دیا تھا مگر اس سے تو ظلم ہوا ہے, کہاں سے لاؤ گے گواہ بتاؤ نا. جب یہ انگلیاں ہمارے خلاف بولیں گی اس نے موبائل پہ گندی چیزیں لکھوائی ہیں. راتوں کو اللہ کو بھول جانے والوں نوجوانوں, تم کیا سمجھتے ہو تم جو لکھتے رہے وہ تمہارے رب نے نہیں دیکھا؟ اللہ نے دیکھ لیا. یہ انگلیاں خلاف بولیں گی, آنکھیں بولیں گی رب تو نے دیا تھا نیک کام کے لیے, کعبہ دیکھنے کے لیے, تو نے دیا تھا روضہ رسول دیکھنے کے لیے, تو نے ماں باپ کا چہرہ, مگر اس نے تو گندی فلمیں دکھوائی. کیا سمجھتے ہو فیس بک پہ گھٹیا بری تصویر دیکھتے ہو تو تمہیں کسی نے دیکھا نہیں؟ موبائل میں لاک لگ گیا, موبائل میں لاک لگا سکتے ہو کہ میرے رب نے تمہیں نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا پروردگار نے. تھر تھر کانپتے ہوں گے اہل محشر, اللہ غضب پر ہوگا, ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن, ہر بشر کا کلیجہ دہل جائے گا. خدائے قہار ہے غضب پر. کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر. میں اپنی ماں کے پاس گیا ہوں, مجھے سے فرشتوں نے کہہ دیا تیری ایک نیکی کم ہے, جا اپنی ماں کے پاس چلا جا. میں اپنی ماں سے کہہ رہا ہوں تو میری پیاری ماں ہے, ایک نیکی دے دے, ایک نیکی دے دے. ماں کہے گی نہیں یہ دنیا نہیں ہے یہ آخرت ہے, میں نہیں دیتی. پھر میں جو ہے روتا روتا گیا ہوں, میں کتنا گنہگار انسان ہوں, مجھ پہ جو ہے سورج برداشت نہیں کرتا. آج میری طرف سورج نے اپنا منہ کر دیا ہے. میں گیا ہوں آدم سے, میں کہتا ہوں آپ میری سفارش کر دے, تو وہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں کر سکتا. پھر میں کہتا ہوں ابراہیم علیہ السلام سے, وہ منع کر دیتے. عیسیٰ کہتے ہیں میری ماں مریم ہے مگر یا رب نفسی آج تو مجھے اپنے جان کی پڑی ہے. اللہ اکبر. یوسف کہیں گے میرا باپ ہے یعقوب مگر یا رب نفسی آج میری جان. اور پھر سود کرنے کھانے والوں کا کیا حشر ہوگا؟ وہ سود کھا کے اپنی تجوریوں میں بینک بیلنس بڑھانے والوں, میرے آقا فرماتے ہیں سود کھانا, 1 درہم کھانا, اپنی ماں کے ساتھ 70 بار زنا کرنے سے بدتر ہے دنیا میں. اور پھر کیا حال ہوگا سود کا؟ سود کھانے والا, حضور فرماتے ہیں ایک میدان میں سود کھانے والے کھڑے ہوں گے, ان کے پیٹ بڑے ہوں گے, وہ اپنے کھڑے بیلنس بنانے کی کوشش کریں گے مگر پیٹ اتنے بڑے ہوں گے گر جائیں گے, پھر گریں گے, پھر گریں گے, پھر یہ محشر میں ان کا تماشا بنے گا. آج سب کا حساب لیا جائے گا. آج کون جوان ہے جو بچ کے رب کے سامنے سے نکل جائے؟ آج تمہیں کون بچائے گا بولو؟ آج کوئی جوان ایسا نہیں ہے جس کی جوانی سے حساب نہیں ہو رہا. آج کوئی ایسا مالدار نہیں ہے جس کے پیسے کا ذکر, جس کے پیسے کا جو ہے وہ حساب نہیں ہو رہا. حضرت سیدنا سلمان فارسی جس کے بارے میں میرے حضور نے فرمایا تھا سلمان منا اہل بیت, سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے. وہ سلمان فارسی گورنر ہے اور وہ رو رہے موت کا وقت ہے, کبھی پیلے ہوتے ہیں کبھی سفید رنگ ہوتا ہے. یا اللہ وہ درد ہمیں کیسے ملے گا میرے پروردگار. رو رہے, کسی نے پوچھا کیوں رو رہے؟ سعد ابی وقاص کہتے ہیں میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں. حضور نے فرمایا قیامت کے دن ایک گھاٹی ہوگی, اس گھاٹی پہ وہ نہیں چڑھ پائے گا جس کے پاس دنیا کا مال ہوگا, جس کے پاس دنیا کا مال ہوگا. یہ کہتے کہتے سلمان فارسی وہ ہے جسے سیدہ فاطمہ اپنا بھائی کہتی تھی. اللہ اکبر. سلمان فارسی کا وصال ہو گیا. حضرت سعد ابی وقاص کہتے ہیں میں گیا اور میں نے جا کے دیکھا, دیکھوں تو مال کیا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں مال کیا تھا؟ ایک لوٹا تھا وضو کرنے کا, ایک پانی پینے کا برتن تھا اور ایک کھانا کھانے کا برتن تھا, بس یہ 3 تھا. اور وہ کہتے تھے قیامت کے دن میں گھاٹی نہیں چڑھ پاؤں گا. میں نے تو کس کس کا مال دبایا, کس کس کے دل کو تکلیف دی, کیسے کیسے. تو پھر اللہ مجھ سے حساب ضرور لے گا. حضور فرماتے کانپتے ہوں گے اہل محشر, اللہ غضب پر ہوگا, اللہ غضب پر ہوگا. اللہ عرض کرتے امتی یا رسول اللہ, پھر اس کا غضب کیسے ٹھنڈا ہوگا, پھر اس کا غصہ کیسے ٹھنڈا ہوگا, پھر شفاعت کا وقت کیسے شروع ہوگا. حضور پھر اللہ کا جلال جمال میں کیسے تبدیل ہوگا. تو ارشاد فرمایا میں اپنے ایک امتی کا اعمال نامہ اللہ کے سامنے پیش کروں گا, اللہ سے عرض کروں گا مولا یہ میرا پیارا امتی ہے, اس کا اعمال نامہ دیکھ لے. حالانکہ اللہ سب جانتا ہے مگر جب اسے ریڈ کرے گا, اسے دیکھے گا نا پروردگار, تو اس کا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے گا, اس کا جلال